میں دعا کرتا ہوں یا اللہ پروردگار عالم جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا رہے ہیں سب کو غریب نواز کا صدقہ نصیب فرما. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیت، یا غوث، مشرق اعلی حضرت، زندہ باد، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد، فیضان غریب نواز، زندہ باد، فیضان صابر پاک، زندہ باد، فیضان مخدوم سمنا، زندہ باد، فیضان غوث اعظم زندہ باد، حضرت علامہ سید سیف میاں صاحب قبلہ زندہ باد، اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد، 4 مصروں کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں. کسی اسٹیج پر آ کر یہ جب تقریر کرتے ہیں، کسی اسٹیج پر آ کر یہ جب تقریر کرتے ہیں، دلوں کی بزم کو تقریر سے تحریر کرتے ہیں. یہ رب کی مہربانی سے نصیحت کا ہر ایک نسخہ عطا ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی. بے شک اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ رب العزت کے پیارے، امت کے سہارے، اے رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، اے والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخان، سبحان اللہ، اے نیر تاباں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسیناں، سبحان اللہ، تتمہ دوراں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تخلیق عالم، اے فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرا، معصوم آمنہ، سرکار مدینہ، اے راحت قلب و سینہ، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، اے شہر یار ارم، تاجدار حرم، سبحان اللہ، اے کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، سبحان اللہ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، سبحان اللہ، اے ملک خاص کبریا، مالک ہر ما سوا، سبحان اللہ، مصطفیٰ خیر الورا، سرور ہر دو سرا، سبحان اللہ، احمد مجتبی، روحی فدا جناب محمد الرسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں ہدیتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً، تحفتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم اللہم صلی صلی علی سیدنا و شفینا ابن مولانا محمد سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. سبحان اللہ، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. سبحان اللہ، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. سبحان اللہ، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. سبحان اللہ، بے شک، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، بے شک، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے
تو انہیں چاہے جنہیں خدا چاہتا ہے. بے شک سبحان اللہ. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، ہاں بے شک. خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے. بے شک صلی اللہ سبحان علی اللہ. نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ بہت اچھی محفل ہوئی، اور اس محفل میں جو کیفیات آئیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ محفل مقبول ہو چکی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مولانا بلال صاحب نے، قاری سخاوت صاحب نے، اور بھی حضرات یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی آپ کو ذکر سنایا ہوگا. مجھے بھی، میں نے جتنا سنا مجھے بہت اچھا لگا. اور ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ کام ہونا چاہیے. جی بے شک. اب وہ کسی کی بھی زبان سے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری زبان سے ہی ہو، وہ مفتی بلال کی زبان سے بھی ہو تو بھی کام بے شک ہونا سبحان چاہیے. اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں آغاز کرتا ہوں قصیدہ دروس سے. آپ حضرات مل کر پڑھ لیجئے، اور اسی بیچ میں آپ کو کچھ باتیں انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بتا دوں گا. سبحان آپ اللہ. حضرات بھی مل کے میرے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں. سینہ کے ہیں داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ. سینہ کے کہہ دو کرے باغ باغ. طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. درود. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم. بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود. بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں. جائیں نہ اعلیٰ
حضرت نے ایسا شعر لکھا کہ قلم توڑ دیا. بے شک. جائے نا جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. جائے نا جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. ملک تو ہے آپ کا تم پہ کرو لو درود. ابھی 2-3 روز قبل شب معراج گزری. اعلیٰ حضرت ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ شب معراج راج اور وہ صف محشر کا تاج. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور قیامت کے قریب آپ واپس دنیا میں جلوہ فرما ہوں گے. یہ عقیدہ صحیح ہے جو اہل سنت والجماعت اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی بلکہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ قیامت کے قریب دنیا میں پھر جلوہ فرما ہوں گے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلندی کو سلام کہ وہ آسمان پر جلوہ فرما ہے، لیکن امام الانبیاء کی بلندی کا عالم. وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج. ارے کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کرو لو درود. کوئی بھی ایسا ہوا ایک بار ہمارے آقائے دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ آپ کا جو جی چاہے آپ مجھ سے مانگ لیجئے. تو ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب میں کہوں یا رسول اللہ تو آپ پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا مجھ پر درود نہ پڑھے. تو عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں. فرمایا کر لو. اب ام المومنین حضرت صدیق اکبر سے پوچھتی ہیں کہ ابا جان آج آقائے دو عالم شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ عائشہ تمہارا جو جی چاہے تو مجھ سے مانگ لو، تو آپ بتائیے کرم فرمائیے کہ میں کیا مانگوں. تو یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے. فرماتے ہیں آپ یہ مانگیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے جو آپ کی قرب خاص میں باتیں ہوئیں ان میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتا دیجیے. اب ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے والد سے مشورہ کر لیا. آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو؟ میں یہ مانگتی ہوں کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے جو آپ کی قرب خاص میں باتیں ہوئی تھیں میرے آقا مجھے ان میں سے ایک بات بتا دیجیے. اب وہ بات کتنی پیاری بات ہے، آپ حضرات دل کے کانوں سے سنیے اور دل میں بسا لیجئے اور اپنے کردار میں اس کو ظاہر کیجئے. ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تبارک و تعالی سے جو میری قرب خاص میں باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اے محبوب آپ کا کوئی امتی آپ کے دوسرے امتی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا. اب اصلاح معاشرہ کانفرنس میں اس سے بڑھ کر پیغام آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ ٹوٹے ہوئے دل جوڑیے اور جنت میں داخل ہو جائیے. لہٰذا
جو عادت آج بن چکی ہے لوگوں کا دل توڑنے کی، اس کو چھوڑ دیجئے اور عادت یہ بنائیے کہ ٹوٹا ہوا دل ملے تو اس کو جوڑ دیجئے اور جنت میں داخل ہونے کی سبحان اللہ آپ کو پروانہ مل رہا ہے۔ اب ایک بات میں اور یہاں پر عرض کر دوں، یہ جو دل کا معاملہ ہے یہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ انجانے میں بھی اگر آپ کوئی ایسی بات کہیں کہ سامنے والے کا دل دکھ جائے تو یہ بھی مناسب نہیں، اس لیے چاروں طرف کا ماحول دیکھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نجات مل جائے تو خاموش رہنے کی عادت ڈالیے، اور اگر بولنا چاہتے ہیں تو ایسی بات بولیے جو خاموشی سے اچھی ہو۔ ایسی ویسی باتوں سے تو خاموشی ہی اچھی ہے، یا پھر ایسی بات کرو جو خاموشی سے اچھی ہو۔ اب خاموشی سے جو اچھی بات ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں انجانے میں دل کس طرح دکھتا ہے، اور ہمارے اسلام نے انجانے میں بھی دل دکھانے سے کیسے منع کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ کھو گیا، ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جناب میں حاضر آئے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، دعا فرما دیجئے میرا بچہ مل جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بھی نہ تھے کہ ایک دوسری جانب سے محفل کے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضور ان کے بچے کو تو میں نے دیکھا وہاں پر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ سنا تو بھاگے اپنے بچے کی طرف۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ، انہیں بلایا گیا، فرمایا جب اپنے بچے کے پاس جانا تو اس کا نام لے کے آواز دینا، اسے بیٹا کہہ کے آواز مت دینا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوگا، مگر وہ ہے تو میرا بیٹا، اگر میں بیٹا کہہ کے آواز دے دوں تو اس میں کیا؟ فرمایا دیکھو تم بچھڑے ہوئے ہو، اور بچھڑنے کے بعد جو محبت ہوتی ہے وہ بڑے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ تمہارا بچہ اکیلا نہیں ہے، وہ وہاں اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تم جاؤ گے اور محبت میں ڈوبی ہوئی، جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہو گے بیٹا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں میں کھیلتا ہوا کوئی بچہ یتیم ہو اور اسے یہ تکلیف ہو کہ آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو مجھے بھی ایسے ہی بیٹا کہہ کے آواز دیتا۔ تو یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، انجانے میں بھی دل دکھانے کو منع کرتا ہے۔ اور ہم کہاں نکل گئے آج؟ جان بوجھ کر لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ پڑوسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اگر تعلق ہے بھی تو نفرت کا تعلق، لڑائی جھگڑے کا تعلق۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمارا دین تو انجانے میں بھی کسی کا دل دکھانے سے منع کرتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کسی بیوہ خاتون کے سامنے اپنی اہلیہ کو محبت سے آواز نہ دو کہ اس کا دل دکھے گا۔ جب اپنے گھر میں کچھ اچھا بناؤ تو یا تو ایسے وقت میں بناؤ کہ پڑوسی کے بچے سو چکے ہوں، ورنہ اگر ایسے وقت میں بنا رہے ہو کہ جاگ رہے ہیں تو تم کچھ سالن اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی بھیج دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے ضد کر بیٹھیں ہمیں تو وہی سالن چاہیے جس کی خوشبو آ رہی ہے اور پڑوسی بنانے کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح اسلام کی طرف آئیں۔ میرے بھائیوں کدھر جا رہے ہو؟ ادھر آ جاؤ، یہ ہے اسلام جو انجانے میں بھی کسی کا دل دکھانے سے منع کرتا، اور وہ اسلام جو ہمارے صحابہ نے ہم تک پہنچایا، تب تابعین اولیاء کرام کے ذریعے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ جب اس اسلام پر عمل ہو رہا تھا تو جانتے ہیں ہمارا انداز کیا تھا؟ ایک یہودی کا قافلہ گزر رہا تھا، یہودی اپنے لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے، راستے میں اس نے پتھر پڑا ہوا دیکھا، کہنے لگا لوگوں سن لو اس راستے سے کبھی مسلمان نہیں گزرا ہے۔ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا گزرا ہوتا تو راستے میں یہ پتھر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے نبی نے انہیں بتایا ہے کہ راستے میں پتھر ہو تو ہٹا دیا کرو تاکہ کوئی گزرے تو اسے لگ نہ جائے۔ تو ہمارا اسلام تو محبت کا،
میل دوستی کا پیغام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اسلام پر عمل کر لیں گے نا، میں سچ کہتا ہوں، اگر اسلام پر عمل پیرا ہو گئے، ہاں تعلیمات اسلام پر عمل کر لیا، تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو آپ کے دشمن ہیں یا آپ کے دوست بن جائیں گے اور کہیں گے ہمیں بھی وہ کلمہ پڑھاؤ جو تم پڑھتے ہو، ہمیں بھی تم اچھے لگتے ہو، تمہارا کردار اچھا لگتا ہے۔ آج ہم سے اگر دشمن نفرت کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل پیرا نہیں۔ لبادہ تو اوڑھ رکھا ہے لیکن صحیح طور پر اسلام پر عمل پیرا نہیں۔ اگر صحیح طور پر اسلام پر عمل پیرا ہو گئے تو فضا میں آواز گونجے گی، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہیں۔ یہ لوگ گالی نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہیں۔ یہ لوگ چوری نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہیں۔ ان کے محلے صاف رہتے ہیں، گندگی نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہیں۔ ایمان کا تعلق جو ہے نا وہ پاکی کے ساتھ۔ اگر ہم لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اچھی باتوں پر سننے تک اس کو نہ رکھیں بلکہ اپنے کردار سے ظاہر کریں، تو میں سمجھتا ہوں جو آج ہمارے دشمن ہیں ہم سے خود آ کر کہیں گے ہمیں بھی وہ کلمہ پڑھا دو جو تم پڑھتے ہو۔ آج جو حالات ہیں، جتنے ذمہ دار ہمارے دشمن ہیں اس سے زیادہ کہیں ذمہ دار ہم خود ہیں۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے مگر یہ سچائی ہے۔ آج کس طرح کے حالات ابھی مولانا بلال صاحب ذکر کر رہے تھے، تو میں اس تعلق سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ہمارا پیغام محبت ہے چاہیں جہاں تک پہنچے، تو ہم لوگوں کو محبت کی بولی اور جو ہمارا انداز ہے محبت کا وہ نہیں چھوڑنا ہے۔ نفرتوں کا تو دور پھیلایا ہی جائے گا، جیسے جیسے انتخابات کا دور قریب آتا ہے ویسے ویسے ظالموں کی زبانیں اور زیادہ زہریلی ہو جایا کرتی ہیں، مگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی سماعتوں کو ان سے دور رکھیں۔ اور میں صرف اپنے لوگوں سے نہیں بلکہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ سن رہے ہیں ان سب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت پھیلانے والے لوگوں سے بچیے اور محبت پھیلانے والے لوگوں کے لیے راستہ ہموار کیجیے، تاکہ ہمارا ملک امن و امان کا، امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے۔ اور ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہم ترقی کریں گے، ہمارا ملک آگے بڑھے گا، ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں اے کاش وہ وقت آئے کہ جب ہمارا ملک چین اور جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دے اور ہمارا ملک چین اور جاپان سے بھی آگے نکل جائے۔ ایک صاحب ملے باہر کے دوسرے ملک کے تھے، ایک جگہ ان سے ملاقات ہو گئی، تو باہر سے جو بھی آتا ہے نا اس سے پوچھئے انڈیا میں کیا دیکھا، تو وہ ایک چیز کو کہتا ہے بھائی انڈیا میں سب سے زیادہ جو ہمیں پسند آیا نا وہ تاج محل ہے۔ میں غلط تو نہیں کہتا، وہ تاج محل کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے جا کے، 7 سمندر پار سے آتا ہے، لیکن میں دعوت فکر دیتا ہوں آپ تمام لوگوں کو، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام ہندوستانیوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تاج محل سے بھی زیادہ خوبصورت چیز ہے اور وہ ہمارا آپسی بھائی چارہ ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے۔ تاج محل سے بھی خوبصورت چیز جو ہے وہ ہماری جمہوریت ہے، ہمارا آپسی بھائی چارہ ہے۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ہم ساتھ میں ٹریول کرتے ہیں، ٹرینوں میں جاتے ہیں، جہازوں میں جاتے ہیں، ہم تو ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، برابر میں بیٹھتے ہیں ہمارے لوگ۔ پھر کون ہے جو نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں؟ انہیں پہچانیے اور ان کا بائیکاٹ کیجئے۔ ہم میں تو کوئی نفرتیں نہیں، ہم میں تو محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو نفرتیں پھیلانے کا کام کرتے ہیں، اور ہمارے دین نے تو ہمیں یہی سکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہم لوگوں کے لیے تو امان ہی امان ہے انشاءاللہ۔ 2 بار جو اعلیٰ حضرت نے یہاں فرمایا نا تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مصرع پورا کرنا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار جو امان فرمایا وہ دنیا میں اور دوسری بار آخرت میں۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ اللہ تعالی ہمیں امن و سلامتی پہ قائم رکھے۔ باتیں تو بہت ہیں جو آپ سے کی جا سکتی ہیں، اگر آپ لوگ اجازت دیں، ورنہ میں سلام پڑھ لیتا ہوں۔ وقت تو ویسے بہت ہو گیا اور شروع کے دور سے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جب جلسہ شروع ہوا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ روانہ کیا، ایک لشکر روانہ کیا کہیں جنگ کے لیے،
تو پتہ ہے آپ نے کیا نصیحتیں کی اپنے لشکر کو؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب وہاں جانا تو وہاں دشمن کے علاقے کے پیڑ مت کاٹنا. پہلے زمانے میں یہ کرتے تھے کہ پیڑ کاٹ دیتے تھے تاکہ پھل نہیں ہوں گے تو کھائیں گے کیا. تو فرمایا پیڑ مت کاٹنا. دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا ان کے مکان مت جلانا. تیسری بات فرمائی عورتوں کو مت مارنا، بچوں کو مت مارنا. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی ہتھیار ڈال دے تو اسے چھوڑ دینا. اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگنا چاہے تو اس کا پیچھا مت کرنا، اسے بھاگنے دینا. یہ ہمارا اسلام. اور آج ایسے ایسے الزامات اسلام پر، مسلمان پر، کہ مسلمان نے یہ کر دیا، اسلام کے ماننے والے نے یہ کر دیا. میں سراسر جھوٹ میرے بھائیو. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں کسی بھی طرح کا آتنکواد پیدا نہیں کیا جاتا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی جماعت پیدا کی جاتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دین اسلام پر قائم رکھے. تو طرح طرح کی باتیں ہمارے ملک میں مسلمانوں پر، اسلام پر نشانہ بنایا جاتا ہے. میں تو کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، تمہیں دوسروں نے بتایا ہے مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں، تم ہمارے قریب آ کے دیکھ لو ہم کیسے ہیں. آؤ ہمارے قریب، ہم تمہارے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. دیکھو ہمارے آ کر کہ ہم کیسے ہیں. دور سے کیا کہنا کہ انہوں نے کہہ دیا ایسے ہیں تو ویسے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں سے بچائے جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں. اور میں ان تمام لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جو محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں. ارے ہمیں تو بتا دیا گیا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو مسلمان تو فائدہ پہنچانے والا ہے دوسروں کو، اور انشاءاللہ وہ یہی کام کرتا رہے گا. اور تمام انسانیت کا دل میں جذبہ رکھنے والے تمام لوگوں کو میری یہ درخواست ہے کہ ابھی تو یہ شروعات ہے، یہ 2019 آنے والا ہے، تو طرح طرح کے شوشے چھوڑے جائیں گے، کیسی کیسی باتیں کری جائیں گی، کبھی کوئی مسئلہ اٹھایا جائے گا. ٹارگٹ کیا ہوگا، مقصد کیا ہوگا؟ کسی بھی طرح ایسا ماحول پیدا کر دو کہ لوگ یہ بھول جائیں کہ وہ ٹرین چلنے والی تھی کیوں نہیں چلی، وہ پیسے آنے والے تھے کیوں نہیں آئے، یہ کام ہونے والا تھا کیوں نہیں ہوا، بلکہ لوگ بس اس میں الجھ کے رہ جائیں کہ یہ مندر ہے، یہ مسجد. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، لیکن اب الحمدللہ ہمارے ملک کے تمام لوگ، ہم تمام کہہ لیجئے کہ انڈینز بیدار ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کی سیاست کو سمجھ چکے ہیں. انشاءاللہ ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور اپنی محبت کی فضا کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بار بار یہ دعا اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں کچھ بھی کہہ دوں آپ کچھ بھی سن لیں، فائدہ تو تبھی ہوگا نا جب عمل ہو. اب میں نے آخر میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ اجازت دیں، اور شاید 2-3 منٹ لگیں گے کیونکہ یہ دکانیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ سب دکانیں ہیں تو ان لوگوں کے لیے کام کی بات ہے. آپ میں سے کتنے لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ کو ایک نصیحت کر کے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گی. توجہ سے سنیے گا. ایک تاجر تھا جو اپنی تجارت میں بڑی محنت کرتا تھا مگر برکت نہیں ہوتی تھی. تو ایک دن اسے پتا چلا کہ ایک بزرگ ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آنکھیں بند رہتی ہیں، سر جھکا رہتا ہے. تم ان کے پاس جاؤ، ان سے دعا کے لیے کہو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے تمہارے لیے، وہ دعا کریں گے تو تمہاری تجارت میں برکت ہو جائے گی. وہ گیا اور جا کر دیکھا تو وہ بزرگ سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، اللہ 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 ذکر میں مصروف ہیں. کہنے لگا حضور میں اپنی تجارت میں بڑی محنت کرتا ہوں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے مگر برکت نہیں ہو رہی. تو وہ بزرگ انہوں نے سر اوپر اٹھایا، آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا پورا تولا کرو. کیا فرمایا؟ پورا تولا کر. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کے مقبول بندے ہیں کیونکہ میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں پورا نہیں تولتا. خود ہی سمجھ گیا، وہ خود ہی کہہ دیا. اس کے دل پہ اس نصیحت نے اثر کیا، اس نے طے کر لیا کچھ ہو جائے اب سے پورا ہی تولوں گا. آیا اور اپنی تجارت میں لگ گیا. کوئی مال لینے آتا تو کہتا لو بھائی تم خود ہی تول لو، تھوڑا سا کوئی زیادہ لیتا تو منع نہیں کرتا. اتنی شہرت ہوئی اس کی اس بات کی کہ لوگ 20 دکانیں چھوڑ کر اس کے پاس خریدنے آنے لگے. وہ تاجر ایسا ہے کبھی کم نہیں دیتا، ارے یہاں تک کہہ دیتا ہے خود تول لو، تھوڑا سا زیادہ لے لیں تو منع بھی نہیں کرتا. 20 دکانیں چھوڑ کر لوگ اس کے پاس سامان لینے آنے لگے.
اتنی برکت ہوئی کہ تولنے والے جو بٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس نے سونے کے بنوا لی۔ اب وہ لے کر گیا ان بزرگ کی بارگاہ میں، وہ بزرگ ویسے ہی ذکر میں مشغول ہیں، سر جھکا ہے، آنکھیں بند ہیں، کہنے لگا حضور آپ کی نصیحت نے تو بڑا کام کیا، 20 دکانیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، میرے ہی پاس سامان لینے آتے ہیں، اور دیکھیے اتنا برکت ہوئی ہے کہ یہ جو تولنے کے جو یہ ہوتے ہیں میں نے ان کو بھی سونے کا بنوا لیا۔ اب بزرگ نے جب سنا تو سر اوپر اٹھایا، آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا ان کو ندی میں پھینک دو، ان کو ندی میں پھینک، سونے کے تھے لیکن وہ جانتا تھا ملے انہی کی نصیحت سے، تو گیا ندی کے کنارے، آنکھیں بند کی اور پھینک دی۔ دیکھو یہ وفاداری ہوتی ہے۔ اب وہ گیا، پھر اپنے کام پر لگ گیا۔ اب چند دن کے بعد ندی کے کنارے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو اسی کے پاس سامان لینے آ رہا تھا، ان کے پیروں میں کچھ آیا تو دیکھا اٹھا کے تو وہی سونے کے بٹ، تو کہنے لگے کہ اس علاقے میں تو یہ سرمایہ اسی کے پاس ہے جس سے ہم سامان لیتے ہیں، یہاں کیسے آ گیا؟ چلو بہت اچھا آدمی ہے، دے دیتے ہیں۔ دیکھو وہ لے کر گئے اس کے پاس، اس نے دیکھا، کہا یہ تمہارے ہیں؟ کہا میرے، تمہیں کہاں ملے؟ کہا ندی کے کنارے پر۔ کیسے پہنچے؟ کہا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے دو، مجھے ذرا جانا ہے۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا دو، ذرا بہت ضروری کام، بیٹھو ابھی آتا ہوں۔ گیا لے کر بزرگ کی بارگاہ، کہا حضور کوئی سی قسم لے لیجئے، کیسی ہی بات کہلوا لیجئے، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ نے حکم دیا تھا ندی کنارے پھینک دو، پھینکنے کا دل تو نہیں تھا، آنکھیں بند کی، دل پہ پتھر رکھ کے پھینک آیا تھا، مگر ندی کے کنارے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مجھ سے ہی سامان لینے آ رہا تھا، ان کے پیروں میں آ گئے ہیں، وہ لے کر آئے۔ اب بزرگ نے دیکھیے اب جو بات فرمائی نا وہ آپ کو سمجھنا ہے، سر اوپر کیا اللہ کے ولی نے، آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا بیٹا حلال کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا، حلال کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا، ندی میں بھی جائے گا تو تمہارے پاس بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور میری یہی نصیحت ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں کہ 2 لقمے زیادہ کرنے کے لیے اپنی حلال روزی کو خراب مت کیجئے گا، حلال کمائیے، یہ دنیا زمانے کے ٹیکس انشاءاللہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اسلام پر ثابت قدم رکھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، اور میں نے جو کچھ عرض کیا یا اللہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے، اور اس پر ہم سب کو اور سب سے پہلے مجھ کو پھر سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ میں دعا کرتا ہوں یہ محفل سجائی گئی، اس کے سجانے والوں کو رات 11ویں دن 12ویں ترقیاں عطا فرما، دارین کی برکتوں رفعتوں مسرتوں سے مالا مال فرما دے، اور ہم سب کے ایمان جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو بد نظروں سے بچا لے، یا اللہ ہمارے ملک کو دہشت گردوں سے بچا لے، یا اللہ ہمارے ملک کو ان فرقہ پرستوں سے بچا لے، یا اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل میں ہمارے ملک کو صحیح محافظ عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو ترقیاں عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا ہمیشہ قائم رہے، یا اللہ نظر بد سے اور نفرت پھیلانے والوں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما دے، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی نالین پاک شریف کے صدقے طفیل میں ہمیں سچا مسلمان بنا دے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور دونوں جہان کی خیر و برکت ہم سب کو عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محمد ارشاد احمد، محمد یعقوب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم نے جو تیرا اور تیرے محبوبوں کا ذکر خیر کیا، اس ذکر کے صدقے ان دونوں کی مغفرت فرما دی اور ان کے درجات بلند فرما، اور پوری دنیا میں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، اہل شام، اہل عراق، اہل فلسطین، اہل کشمیر، یا اللہ ان سب کی خیر فرما دے، یا اللہ ان سب کو خوشیاں نصیب فرما،
یا اللہ ان سب جگہوں پر اسلام کا بول بالا فرما دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لفظ آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔